बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर कुछ मुल्की मामलात पे गुफ्तगू के लिए आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। गो कि मेरा ये पहलू बड़ा कमज़ोर है, मैं जज्बाती हो जाता हूँ बात करते हुए, और ये शिकायत मेरे बेशतर प्यारों को मुझसे है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करता। इसलिए मेरी वो नहीं बढ़ रहे, क्या उसे कहते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वहीं 90,000 पे इसलिए पिछले 5-6 माह से फंसे हुए हैं क्योंकि मैं एक तरफ नहीं हूँ, ना मैं मुकम्मल इमरान खान की तरफ हूँ, ना मैं मुकम्मल जो हूँ वो नवाज शरीफ की तरफ हूँ। और ये इस मुल्क में बड़ा ज़रूरी है कि आप दो चोरों में से एक चोर का साथ दें और एक का साथ ना दें। लेसर ईवल को कबूल करें और ईवल से परहेज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। एनीहाउ, हर आदमी के अपने नज़रियात हैं, सब ने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है, हर बंदा उसके मुताबिक तैयारी करता है। जानिए, ज़िंदगी का बड़ा सफ़र हमने तय कर लिया है। अब जो थोड़ा बहुत रह गया, 2-4 स्टेशन रह गए हैं, तो अब क्या फिर अपने आप को बदलना करना, जैसे चल रहा है कबूल करें। नाज़रीन कराम, पीटीएम के नाम से एक बहुत बड़ी मूवमेंट ना पाकिस्तान में एंटी आर्मी मूवमेंट लॉन्च की गई थी, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट लॉन्च की गई थी, जिसकी कमांड जो है वो दो बागी किस्म के पठान भाइयों को दी गई थी। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के क़याम में सबसे ज़्यादा किरदार पठानों ने अदा किया। आप कहेंगे ये कैसी बात कह दी, कोई लाखों तो पंजाबी मारे गए, क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग ही ज़्यादा पंजाब भी तकसीम हुआ ना जी। सर वो इसलिए कि आपको पता है कि ये जो सूबा सराहत था ना उस वक्त, ये गफ़ार खान का जो था, इस पे बाकायदा इलेक्शन हुआ था कि आपने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ शामिल होना है। और यही जो इनकी पार्टी है जो आज नायब है, ये ये समझिए ये जूनियर गांधी होते थे, ये जो खान गफ़ार खां। और ये बहुत पाकिस्तान के मुहाफ़ज़त करते थे, अलग रहना चाहते थे, अफ़गानिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ये क्या क्या इनकी ख्वाहिशात थी। ये समझिए कि गांधी का सेकंड टू गांधी था, इसको सरहदी गांधी कहते थे, अब्दुल गफ़ार खान को, जो इनका बाप था। ये लोग नाकाम हुए क्योंकि पठानों ने इनको वोट नहीं दिया। अपनी ज़ुबान को, अपनी सकाफ़त को, अपनी रवायत को नहीं वोट, उन्होंने पाकिस्तान को, कायद-ए-आज़म की जुर्रत को, कायद-ए-आज़म की सच्चाई को वोट दिया और पाकिस्तान बना। इसी तरह बलूचिस्तान के जो सरदार थे, वो ये चाहते थे कि हमारी इंडिपेंडेंट हसीयत रहे। उनका ज़रा फ़र्क था कि वो खुद ही मौज मेला करना चाहते थे। उनको इस बात का पता था कि आज से 20-50 साल बाद यहाँ बहुत मादनियात निकलेंगी और हम जो हैं वो खरबपति बन जाएंगे और बादशाह बन जाएंगे और मौजें करेंगे, और ये सदियों से हमारी जो बादशाह चल रही इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन वहाँ के गयूर अवाम ने भी कायद-ए-आज़म का साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी पाकिस्तान का उसी तरह हिस्सा है। नाज़रीन कराम, पीडीएम को इन लोगों ने मैदान में उतारा था फ़ौज से टकराने के लिए। उन्होंने फ़ौज से टकराव के लिए ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें की, फ़ौज को तैश चलाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिनकी नज़ीर में आपको पेश नहीं, आपको मिलेगी नहीं कहीं और। फ़ौजियों के ट्रक को रोक कर उनको गालियाँ देना, उनसे बदतमीज़ी करना, उन पर हमलावर होना, लेकिन वो सब्र का नमूना बने, अपने काम से, अपने काम के ताबे। आप मुझे बताएं, जिस तरह की आपने वीडियोस देखी, जिस तरह ये बदतमीज़ी कर रहे थे, उनके हाथों में जो कुछ पकड़ा हो तो इनको चीर फाड़ के रख दें, लेकिन उन्होंने सब्र किया और उसका फल भी उन्हें मिला। आज ये दोनों बेगैरत जो हैं अपने हाथों ज़लील हुए हैं और अब इनकी हैसियत मफरूर मुलज़मों की जी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को इतनी फंडिंग की गई, इतनी फंडिंग की गई कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और पार्टी को ना हुई हो। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में, अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर बनाए, वहाँ पे तकरीरें की, जा के वहाँ पे मुज़ाहरे किए, मुसलसल किए, लेकिन सांच को आँच नहीं। बुनियादी बात ये है, अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी कोई किसी के साथ बतौर कौम या बतौर किसी ग्रुप के या बतौर किसी मसलक के ज़्यादती हो रही होती ना, तो अब तक वो अपने नताइज हासिल कर चुकी होती। यहाँ ऐसा है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, बेशक हम बहुत दीनदार लोग हैं, लेकिन हमारा बुनियादी तौर पे हम अंदर से एक सेकुलर आज़ाद ख्याल लोग हैं। हम हर देखिए ना, पाकिस्तान में जितने मसालक भी हैं,
یہ ان میں ڈومینیشن جو ہے وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سواد اعظم ہے وہ سنی ہے۔ اب سنیوں کا یہ ہے کہ یہ حلوہ منڈوا بھی پکا لیتے ہیں، گانا بجانا بھی کر لیتے ہیں، قوالی بھی کر لیتے ہیں، پیروں کا بھی حساب کتاب رکھا ہوا ہے۔ ادھر ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کا بھی سارا مسئلہ سلجھنا بھی نکل رہی ہے، ان کے مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، کسی کو کسی پہ اعتراض نہیں، جب تک کوئی بیرونی طاقت ان میں پنگے بازی نہ کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا خیر، یہ پی ڈی ایم کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو پی ڈی ایم جو ہے اس کو بنایا تو اسی نے کیا تھا کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا ہونے کے مطلوبہ نتائج یہ لوگ حاصل نہیں کر سکے، جس کے بعد جب سے امریکہ کی نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اسٹریٹجی تھوڑی چینج کی ہے کہ کوئی بڑا حملہ کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کروایا تھا ہامن میر والا، اور یہ بک بک جک جک جو ہوئی اس کے بعد سے اور آج سے، اور یہ جو جیلی حملے وہ انہوں نے اس پہ کرائے ہیں، ابصار عالم پہ اور فلاں پہ، اور وہ متی اللہ جان پہ کسی نے کیا حملہ کرنا ہے، مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ دیکھیں اس بندے کو، یہ پتہ نہیں کون کون سے واقعات نکال کر ان کو تاریخ کا حصہ بنا کے پیش کریں، صرف لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے فوج سے۔ اب جناب انہوں نے وکلاء، خونی لبرلز، این جی اوز جو ہیں اور یہ صحافی، ان کو ملا کر ایک نئی مہم پی ڈی ایم کے متبادل شروع کی ہے کہ شاید یہ کوئی نتیجہ آور ہو۔ یہ لوگ ایک مخصوص ٹولے کے جو وکلاء ہیں ان کے مجالس میں ان کی سیدھی بکواس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں، چلیے فوج سے تو تھا ہی، جو ان کا جنرل باجوہ سے یا جو جنرل فیض سے کچھ ہوگا، ہر جگہ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد سے ان کی کیا ہے؟ چیف جسٹس گلزار نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ 3 ججوں کے پینل کے ساتھ سندھ کا کیس اس وقت سن رہے ہیں، جس میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو نالائق قرار دیا، اور ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ جعلی بینک اکاؤنٹوں کے ذریعے اور دوسرے ممالک سے آنے والے احکامات کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں، آپ اس لائق ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اب انہوں نے ان کے تجاوزات پر زبردستی خالی کرانی شروع کی ہیں ڈنڈا دے کے۔ تو ایک انہوں نے ابھی ویڈیو وائرل کی ہے، توبہ توبہ، جتنے گندے ان کی گندگی جب باہر آتی ہے نا، پھر ان کے اوقات کا پتہ لگتا ہے۔ ان کے خلاف جس میں ان کو گالیاں، ان کی ماں بہن کی گالیاں، اور یہ اور وہ، کیا اس بندے نے گناہ کیا کہ وہ جو سندھ کے عوام کہتے تھے، جو سندھ کے عوام 100 گنا زیادہ بڑھا کے بات کرتے ہیں، اس سے اتنے ظلم کی بات کرتے ہیں، اس پہ انہوں نے صرف ان کو یاد دیا کہ آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم کی آڑ میں نا بہت ناجائز کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ نے سندھ کو جو ہے نا وہ ایک کھنڈرات بنا کر رکھ دیا ہے، اور آپ یہ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ان کے لیے تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا نا اس بات کا۔ یہ تو ہر بات کو ذاتیات، ان کی سیاست ذاتیات، ان کی سیادت ذاتیات، ان کا بزنس ذاتیات، اس سے علاوہ آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر جناب یہ ہو رہا، ادھر وکیلوں کے اجتماع میں وکیلوں نے جناب ایک اب ان کو آئینی تحفظ تو حاصل ہے، تو کچھ انہوں نے خود ہی حاصل کر لیا ہے، تو اب جناب یہ اندر آ کے تو وہاں بلا لیتے ہیں 2-4 یہ جو پکھنڈی ہیں، ان کو یہ جو ہامن میر ہے، کیونکہ اور دوسرے جو 2-4 بے روزگار صحافی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ان کو لوگوں کو وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ذریعے باقاعدہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے اس کے خلاف، فوج کے خلاف۔ اچھا، یہ جو منیزے ہے، اس کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ جو آرٹیکل 19 ہے نا، اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ آرٹیکل 19 ناظرین یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں، کوئی آپ بیان دیں، تو نظریہ پاکستان اور اسلام کو مد نظر رکھیں، اور وہ بات نہ کریں جو ان دونوں سے ٹکراتی ہو، ان چیزوں سے۔ اس پہ بڑی تکلیف ہے، کہتی ہے یہ آزادی پہ قدر کرنا، یعنی جو چاہے بھونکیں، مذہب کے خلاف بھونکیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بلیفسمی کے حامی یہ لوگ ہیں۔ یہ ختم نبوت کا یہ جو قانون ہے بلیفسمی کا، اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، یہ کروانا چاہیے، یہ مرزیوں کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کے عزائم، کیونکہ ان میں آدھے تو خود یہی ہیں نا، خود بھی یہی ہیں ان میں سے آدھے، میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں۔ اور اب انہوں نے ایک نئی مہم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لانچ کیا ہے جناب باجوہ اور جناب فیض کے خلاف۔ اچھا ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ شروع سے انہوں نے 2 شخصیتوں کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے۔
مقصد ان کا دو طرح، ایک تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے عام فوجی کے خلاف، فوج کے خلاف بات نہیں کرتے، ان جرنیلوں کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ دوہرا جرم کر رہے ہیں، فوج کے اندر بھی یہ مطلب اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور باہر تو کر ہی رہے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ مجھے علم نہیں کہ اس کے متبادل فوج نے کیا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی آرمی اس وقت پوری دنیا کی نظر میں کھٹکتی ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ ابھی جو G7 کا اجلاس ہوا ہے، اس سے پہلے امریکن صدر کے جو دورے ہوئے ہیں، جو ان کے بیانات آئے ہیں سی پیک کے حوالے سے، وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب پوری دنیا کا نشانہ، یہ 400 خرب ڈالر جو پھینکا گیا ہے مارکیٹ میں، ان کا نشانہ پاکستان اور پاکستان آرمی ہے، جو اس کا دفاع کر رہی ہے، اس کا سی پیک کا۔ اور اس کے لیے اب انہوں نے ہمارے جو ادھر تیار کردہ گھریلو تیار کردہ گھوڑے ہیں وہ میدان میں اتارے ہیں۔ لیکن فوج کی انٹیلیجنس کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ابھی تک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اتنے لائل ہیں، اگر ایک بندہ اس کے حق میں بات کرے گا نا، اس کے حامد میر کے، تو 100 بندے جو ہیں وہ اس کی اصلیت بے نقاب کریں گے۔ آپ فوج کے خلاف جو مرضی بکواس کر لیں، یہ لوگ سن لیں گے لیکن مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہی کام عراق میں ہوا تھا، یہی لیبیا میں ہوا تھا، یہی شام میں ہوا تھا، اور یہی اب اردن میں ہونے لگا تھا۔ کوئی اسلامی ملک نہیں اس وقت جس کی فوج پاکستان جتنی طاقتور، متحد، منظم اور پروفیشنل ہو۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس مہم میں وہ دشمن کا حصہ بنے، اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔ وہی ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔